إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله تبارك وتعالى في موسم آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حرف اسم کی روزانہ اس ذات پاک کے لیے جو ہم سب کا پالنہار ہے. درود و سلام تمام نبیوں پر بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل طاہر مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ بزرگ پردہ نشین اسلامی ماں و بہنوں، قرب رسول
سننا کے بعد ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت کی، جو عموماً ہر مسلمان کو یاد ہے۔ اگر کسی مسلمان کو یاد نہیں تو ظاہر بات بڑا ہی بدنصیب انسان ہے۔ جو سورہ تلاوت کی گئی اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ فاتحہ الکتاب کہا جاتا ہے، جس سے کتاب کی آغاز ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ کھلنے والی، جس سے شروعات ہوتی ہے قرآن کی۔ جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو پہلی سورہ جو پڑھتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ۔ یہی وہ سورۃ فاتحہ ہے اگر ہم کسی بھی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہو، ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یعنی کوئی نماز نہیں سورۃ فاتحہ کے بغیر۔ یہ ایک عظیم سورہ ہے، اسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے جسم پر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، جسم پر کوئی تکلیف ہے، آپ اسے پڑھ کر اس سورۃ الشفا کہا جاتا ہے۔ شفا دینے والی سورہ۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سے نام، ام القرآن کہا جاتا ہے اس سورت کو، قرآن کی ماں۔ اور اس سورت کا نام ایک الصلاۃ ہی رکھ دیا ہے، یعنی نماز۔ اس سورت کو ہی نماز کہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی شروعات میں آپ دیکھیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف بیان کی گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے آدھے حصے کو تو بندہ اپنی پکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہے، صراط مستقیم کی دعا کر رہا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلانے کی دعا کر رہا ہے جن پر انعام ہوا ہے۔ ابھی آپ ترجمہ سنیں۔ تو اس سورت کو الصلاۃ کہا گیا، یعنی صلاۃ کو ہم نے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی آدھا حصہ اللہ کی تعریف، آدھا حصہ بندہ اپنی پکار اس سورت کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے صراط مستقیم طلب کرتا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف لے چل۔ اور ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پر پہنچائے۔ کوئی بھی نماز ہو، اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت کر رہے تھے، صحابہ بھی پیچھے سے تلاوت آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بوجھل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے بعد کہا کہ
کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو آپ پڑھتے ہو اس کو بھی پیچھے پیچھے پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہیں، جب امام قرأت کرے تو اسے خاموشی سے سنو، لیکن ہاں سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اس کی نماز ناقص ہے، فَهِيَ خِلَافٌ، اس کی نماز نامکمل ہے، اس کی نماز نامکمل ہے جس نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ سورہ فاتحہ مکی سورہ، اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو کم سے کم سورہ فاتحہ زبانی یاد کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں کیا مطالبہ، ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیا اس کا ترجمہ ہے، کیا مفہوم ہے۔ لیکن افسوس مسلمان قرآن سے اتنا دور ہوا کہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات ہے، بہت مشکل کتاب ہے۔ اور مولویوں نے بھی کہا، جو علماء سو ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا نہیں، قرآن کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، اس کے لیے 18 زبانیں علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ جب سارا مسلمان قرآن سمجھنے لگے گا تو جو پیٹ بھرنے والے مولوی ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ کہا کہ قرآن سمجھنا سب کے بس، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو ہم نے آسان بنایا، نصیحت حاصل کرنے والوں کی کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والے؟ تو سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے، ہمارا ہے، یہ عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جس نے بھی سورہ فاتحہ تلاوت نہیں کی کوئی بھی نماز ہو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب لوگ نبی کی سنت سے دور ہوئے، قرآن و حدیث سے دور ہوئے اور تقلید کے فندے میں پھنسے، تو جنازے کی نماز پر بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی اور بغیر سورہ فاتحہ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، ہم سے زیادہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے والے ہوئے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمیں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم فاتحہ نہیں پڑھتے۔ بہرحال کسی پر تنقید اور نشانہ نہیں، افسوس ہے دنیا کے تمام مسلمانوں پر کہ وہ قرآن سے دور ہے۔ سورہ فاتحہ جیسی عظیم سورت مسلمان کو اگر یاد نہیں ہے، اگر یاد بھی ہے تو اس کا معنی و مفہوم ترجمہ معلوم نہیں ہے، تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ چاہتے ہیں اگر ہم اور کہ دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں گے۔ قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر لیجیے۔ آج قرآن کی آواز جب کہیں سے آتی ہے تلاوت کی، سورہ یاسین وغیرہ کی، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کسی کا جاکنی کا عالم ہے، کسی کا انتقال ہو چکا۔ قرآن کو ہم نے صرف سمجھ لیا تعویذ بننے کے لیے، قرآن کو ہم نے سمجھ لیا کہ جب کوئی مرنے لگے تو اس کے سامنے پڑھ دیا جائے جس کی کوئی دلیل ہے۔ قرآن تو روز پڑھنے والی چیز ہے۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی وہ کتاب ہے اللہ کی، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا کرے گا، حکومتیں دے گا، سرفرازیاں عطا کرے گا، ان کے ہاتھوں میں حکومت ہوگی، اور یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ آج قرآن کے نسخے موجود ہیں،
کئی نسخے گھروں میں موجود ہیں، ہر گھر کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے بہت زیادہ دور، اور یہ تو دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہم اور آپ بچ نہیں پائیں گے جب گواہی دینے ہمارے اور آپ کے خلاف کون؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو کتابوں میں سجا دیا تھا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جو رسول ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو ہمیں جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیں گے۔ تو قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، بالخصوص ہر خود اور اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ کی تلاوت مشق کرائیں، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم۔ اگر دنیا کا کوئی بھی مسلمان سورہ فاتحہ کے ترجمہ اور مفہوم کو سمجھ لے تو اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرے، کسی کو شریک نہیں جائے۔ حاضرین جمعہ، سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، اس میں سے چند ایک نام آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، نماز، کوئی بھی نماز پڑھتے اس میں تلاوت بھی سنتے ہیں سورہ فاتحہ۔ سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، تمام جہان کا پالن ہار ہے۔ تعریف کے لائق، الف لام یہ مخصوص کے لیے، تخصیص کے لیے، یعنی تعریف کا اصل مستحق کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، جب کوئی چیز کھاتا ہے، پیتا ہے، جب بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ، الحمد کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قیامت کے دن میزان کو بھر دے گی۔ رب العالمین، رب یہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے، جو اللہ کے اسماء الحسنی ہے، بہترین نام ان میں سے رب، یہ اللہ کے لیے خاص ہے، کسی کا نام رب نہیں ہو سکتا، رب سے اللہ ہے۔ پالنے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام چیزوں پالنے والا، پیدا کرنے والا، پالنہار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی کے حکم سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو اس اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو تمام جہان والوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے، رحم کرنے والا، نہایت بڑا مہربان ہے۔ رحمان کے معنی بھی رحم کے ہوتے ہیں، رحمان بھی اللہ کے اسماء الحسنی میں سے اللہ کا نام ہے، اور رحیم بھی، اسی لیے کسی کا نام رحمان نہیں رکھا جا سکتا، رحیم بھی عبد الرحمان، عبد الرحیم، رحمان کا بندہ، رحیم کا بندہ۔ کسی کا نام عبد الرحیم ہم بولتے ہیں نا، رحیم غلط، عبد الرحمان، رحمان غلط، رحمان تو اللہ، رحیم تو اللہ۔ اچھا، جب دونوں کے معنی یہی ہوتے ہیں تو رحمان بھی کہا اللہ نے، رحیم بھی کہا، یعنی وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ مفسرین ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ رحیم کے مقابلے میں رحمان زیادہ مبالغے کا صیغہ، یعنی اس میں زیادہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا معاملہ ہے، یعنی مبالغے کا ایک صیغہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان تو سب پر ہے، رحم تو سب پر کر رہا ہے دنیا کے اندر۔ کافر کو بھی مل رہا ہے، اللہ کا جو نافرمان ہے، جو زانی ہے، جو بدکار ہے، جو چوری کرتا ہے، جو شراب نوشی کرتا ہے، جو اللہ کو گالیاں دیتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے پیتا ہے، اللہ کی زمین پر چلتا ہے۔ اللہ سب پر رحم کرتا ہے، رحمان ہے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے۔ جو اہل ایمان ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، ان کے لیے بھی رحمان ہے، ان پر بھی رحم اللہ کا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان پر بھی رحم اللہ کا ہے۔ لیکن رحیم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف ان لوگوں پر ہوگی جو دنیا کے اندر اللہ کو مانتے ہیں۔ رحمان اور رحیم، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں زیادہ ہی بہت زیادہ رحم والا ہے۔ یاد کر لیجیے الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے، رحم کرنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ تیسری آیت مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا مالک نہیں، صرف قیامت کے دن کا مالک کیوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا بھی مالک، لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو طاقت دیے، حکومت دیے، لوگ حکومت کرتے ہیں، قانون چلاتے ہیں دنیا کے اندر، یہ دنیاوی قانون ہے۔ لیکن قیامت کے دن کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، کسی کا قانون نہیں چلے گا، کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر الگ الگ حکومت ہے۔ قیامت کے دن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہوگی، للہ الواحد القہار، اس دن بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں آپ کے ساتھ آپ کی حکومت جو ہے وہ ذاتی کر سکتی ہے، آپ کے ساتھ معاملے داری ہو سکتی ہے، آپ پریشان ہو سکتے ہیں، آپ کو انصاف نہیں ملے گا، لیکن قیامت کے دن آپ کو انصاف ملے گا۔ جو بدلے کا دن ہے اسے بدلے کا دن کہا گیا۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا کے اندر جس بکری کو سینگ نہیں ہے، اگر سینگ والی بکری اسے مار دیے تو اس کو بھی اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ یعنی وہ مجبور ہے، اس کے پاس سینگ نہیں ہے، وہ پٹ رہی ہے، قیامت کے دن اس کو بدلہ ملے گا جو اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں، قیامت کے دن ایک نمازی صاحب کو، ایک حاجی صاحب کو، ایک روزے دار صاحب کو لایا جائے گا، جس نے نمازیں بہت پڑھی ہوں گی، روزے بہت رکھے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن ایک شخص آئے گا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اس نے دنیا میں مجھے گالی دی، اس کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی اور اس کی برائیاں اسے اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ دوسرا آئے گا، اے اللہ، انہوں نے مجھے تھپڑ سے مارا تھا، ان کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، اس کے بعد اس کی تھوڑی نیکیاں اور دے دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص آئے گا، اس نے ہمارا مال کھا لیا تھا، ناجائز طریقے سے ہمیں دیا نہیں تھا، اور نیکیاں دے دی جائیں گی۔ یہاں تک کہ لوگ آتے رہیں گے،
لوگ آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، پھر اس کے بعد اسے جہنم میں رسید کر دیا جائے گا، یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قیامت کے دن کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جو بدلے کا دن ہے۔ آپ کو آج کوئی تکلیف دے رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی ظلم و زیادتی کر رہا ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس قوت نہیں ہے، آپ مظلوم ہیں، لیکن قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ مالک یوم الدین کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیجئے کتنا بے شرم ہے وہ بندہ جو مسجد میں آ کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے گھر میں اقرار کرتا ہے اے اللہ ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے، مدد بھی تجھ سے مانگتے، لیکن مسجد سے باہر جاتا ہے، جیسے ہی اس کو موقع ملا تو وہ دوسروں کے در پہ جاتا ہے اور کہتا ہے میں تیرے در پہ ہوں، میری جھولی کو بھر دی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد بھی تجھ سے مانگتے، عبادت بھی تجھ سے تیری ہی کرتے ہو، مدد بھی تجھ سے مانگتے۔ اقرار کرتا ہے مسجد کے اندر بندہ، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہر بندہ پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے، مسجد کے باہر نکلتا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سر کو جھکا لیا جاتا ہے۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ اللہ کو چھوڑ دے۔ اور ایک بات جان لیجیے، بہت سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کہ ہم اپنی بیوی سے کھانا مانگتے، فلاں سے یہ مانگتے، فلاں سے وہ مانگتے۔ ایک مثال سے سمجھ لیجیے جو اہل علم بیان کرتے ہیں، جو بندے کے ماتحت میں ہے، بندے کی طاقت میں ہے، تو اس سے وہ چیز مانگنا جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے کسی سے کہا، یہاں پر کسی سے بھی کہا کہ ایک گلاس پانی لے رہا میرے لیے وہ لے رہا، تو یہ بندے کے اختیار میں، یہ شرک نہیں ہے، دھوکہ دے ہے۔ لیکن جو چیز بندے کے اختیار میں نہیں ہے، جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے، وہ بندے سے مانگنا یہ غلط ہے، یہ شرک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اگر ہم بیٹا بیٹی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے، کسی اور سے، کسی بھی دنیا کے کسی بھی انسان سے ہم مانگتے ہیں تو شرک ہے۔ اگر ہم مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہے، اگر ظاہر بات ہے ہم اللہ کے علاوہ اگر دعا کرتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں وہ شرک۔ تو جو بندے کی طاقت میں ہے، انسان کی طاقت میں ہے، وہ انسان سے وہ مدد لینا جائز ہے، دنیا کے بالکل غلط بات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اب بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے، دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار اے میرے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف لے چل، سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما، صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر قائم رکھ، استقامت نصیب فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی وضاحت کر رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر لے چل جن پر تو نے انعام کیا ہے، تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے، پہلے کہتا بندہ اہدنا الصراط، صراط مستقیم کی طرف لے چل، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، استقامت نصیب فرما دین اسلام پر،
اور صراط مستقیم کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر لے چل جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام کس پر ہوا ہے؟ آپ جو ہے سورہ نساء کی آیت کریمہ تلاوت کریے۔ سورہ نساء کی جو آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ انعام کن پر ہوا ہے؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہی لوگ بہترین ساتھی ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اقرار کرتا ہے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اللہ جب ہم ساری چیزیں تجھ سے مانگتے ہیں تو اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے چل اور ان لوگوں کے راستے پر لے چل جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو انعام نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، کتنی جامع دعا ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ کیا دعا کرتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ لے چل جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ مغضوب سے مراد یہود ہے، یعنی یہود کے راستے پر نہ لے چل، ولا الضالین سے مراد نصارہ عیسائی لوگ ہیں۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ یعنی یہود و نصارہ کے راستے سے اللہ تو مجھے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، یعنی یہودیوں کے راستے سے اور عیسائیوں کے راستے سے جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، عیسائی گمراہ ہو گئے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا جنہوں نے قرار دے دیا، نعوذ باللہ، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس دعا کو تو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر، لیکن ہماری تہذیب، ہمارا طریقہ وہ سارا یہود و نصارہ کی طرز پہ ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ پھر بندہ آخر میں کیا کہتا ہے؟ سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ کیا مطلب ہوگا؟ اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر۔ اسی لیے جب دعا کیا جاتا ہے تو آمین 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 سارے لوگ کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں ساتھ۔ تو آمین آمین کا مطلب جان لیجیے کہ اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ مختصر سی باتیں تھی سورہ فاتحہ کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کہ ہر سورہ کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ فاتحہ کی جو تلاوت کی گئی، مختصر سی تفسیر کی گئی ہے، انشاءاللہ اگلے نہیں لیکن آنے والے کسی بھی جمعہ میں اگر آئیں گے انشاءاللہ تو کسی سے ضرور ہم سنیں گے بیٹھا کہ کون کس کو کتنا یاد ہے۔ یاد کرنے کی ضرورت ہے، خود یاد کریے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے اور مفہوم بتائیے۔ اگر سورہ فاتحہ کے ترجمہ اور تفسیر اور مفہوم کو انسان کوئی بھی انسان سمجھ لے، وہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ضرورت اسلام پر ختم